السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں، یعنی ورلڈ اردو رپورٹ چینل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی، اور آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کے جھروکوں کے سلسلے میں۔ آج تاریخ ہے 14 جمادی الثانی 1447 ہجری، مطابق 6 دسمبر بروز ہفتہ 2025۔ آئیے سنتے ہیں تاریخ اسلام کے بارے میں، جس کا عنوان ہے سخاوت، یعنی 3 حضرات کی سخاوتیں۔ بشیر بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا بولا قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا بولا حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گفتگو نے طول کھینچا، یعنی بات لمبی ہو گئی، بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، شور ہونے لگی۔ کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، جہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بولا، بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، یعنی جس کا دعویٰ ہے کہ فلاں صحابی سخی ہے، وہ اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے، اور جو کچھ وہ دے یہاں آ کر بتا دے۔ پھر اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بڑا کون ہے، یعنی بڑا سخی کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ زاد راہ کہتے ہیں سفر میں کھانے والی چیزیں، جو چیز سفر میں کھائی جائے ان کو زاد راہ کہا جاتا ہے۔ تو مسافر آدمی ہوں اور سفر میں کھانا ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں، اور ان سب پر مستزاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بھی تھی، یعنی یہ تلوار سب سے قیمتی تھی۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے۔
گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو اپنی خدمت کے لیے سفر پر لے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے قصہ بیان کیا، کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نہ معلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر پہنچ چکا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، دو غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا، اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے، عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ دو غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سنو، اب یہ تمہارے ہیں اور اگر تم چاہو تو آزاد کر دو۔ عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اس شخص نے ان دونوں غلاموں کو ہمراہ لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں دوست پھر سے اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی یعنی ان تینوں صحابہ کی یعنی حضرات صحابہ کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا کون ہے، تو یہ فیصلہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ تو دیکھا ناظرین اور سامعین، یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سخاوت، کہ یہ لوگ اتنے سخی ہوا کرتے تھے کہ ایک سوال پر سائل کو ان کے امید سے زیادہ نواز دیا کرتے تھے، چاہے اپنے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اپنے پاس کچھ باقی رہے یا نہ رہے، مگر جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے، کیونکہ سخی آدمی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمیں بھی سخی بنائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا بنائے۔ آپ کو یہ کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ تعالی خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔